اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم نیٹورکس کی مزید جو ٹائپس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے بیسیکلی وائڈ ایریا نیٹورک، ٹھیک ہے۔ تو وائڈ ایریا نیٹورک جو ہے وہ تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وائڈ یعنی جس کا جغرافیکل سائز جو ہے وہ پورے کانٹیننٹ میں یا سب کانٹیننٹ میں یا کسی کنٹری میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک سٹی ہے، یہ اب لیکن یہ بھی سنگل آرگنائزیشن ہے، یہ یاد رکھ لیں، سنگل آرگنائزیشن۔ اس کو انٹرپرائز نیٹورک بھی کہتے ہیں، وائڈ ایریا نیٹورک کو انٹرپرائز نیٹورک بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپنی ہے اس کے پورے ملک میں برانچز ہیں، ٹھیک ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو اس کی ملٹیپل سٹیز میں بھی ہیں اور اس کے پھر کنٹریز میں بھی، پورے کنٹری میں اس کی برانچز ہیں، اور وہ آپس میں اگر کوئی نیٹ ورک بنانا چاہتا ہے تو یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ایگزامپل کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹی ہے، یہ اس کا اپنا ایک مین ہے، یہ سٹی ہے، یہ اس کا دوسرا مین ہے، یہ سٹی ہے، اس کا تیسرا مین ہے، یہ دوسرا سٹی ہے، تو اس کو اب اس نے پھر اب اس کے پاس طریقے ہیں کنیکٹیوٹی کے لیے کہ وہ فائبر آپٹک بھی یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا لیز لائن یوز کر سکتا ہے یا سیٹلائٹ یوز کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اس کے پاس ان تمام چیزوں کو، تو یہ ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ایگزامپل ہے۔ سنگل آرگنائزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں، سنگل آرگنائزیشن کی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل یہ ایک اور ایگزامپل ہے، جیسے پھر یہ ڈائیگرام آپ کو کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہی، مطلب یہ وائڈ ایریا میں دیکھیں کہ آپ کے پاس لوکل ایریا نیٹ ورک بھی ہے، وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، تو یہ دیکھیں بڑے بڑے کمپیوٹرز ہیں، کہیں پہ سرور لگے ہیں، کہیں پہ جو ہے پرنٹرز لگے ہیں، کہیں پہ انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے، کہیں پہ سنگل سرور ورک اسٹیشن لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو اب یہ بیسیکلی ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ایگزامپل میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کنیکٹیوٹی میں ہم پوری کنٹری کو آپ اس میں کنیکٹ کرنا چاہیں، کنٹری کے تمام سٹیز کو آپ اس میں کنیکٹ کرنا چاہیں سنگل یوزر کے اوپر، سنگل آرگنائزیشن کے اوپر، تو یہ ہمارا وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ایگزامپل میں اس چیزوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے ایڈوانٹیجز کو دیکھیں جناب تو یہ ہے وین ایز نو لمٹ آف ایریا سو اٹ از ورلڈ وائڈ نیٹ ورک۔ اس کی وجہ سے تو کوئی ایریا لمٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مطلب آپ کنٹری کو دیکھیں تو بعض کنٹری جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، بعض کنٹری چھوٹے ہیں، بعض سٹیز کو دیکھیں تو تمام سٹیز کو کنیکٹ کرنا، یعنی کچھ سٹیز کو آپس میں کنیکٹ کرنا، تو یہ مطلب اس کی کوئی لمٹ ایز سچ نہیں ہوتی۔ ملٹی کنٹریز آرگنائزیشن they have facility to form their global integrated network through WAN. WAN support global markets and global businesses. For a network database, the WAN allows users all over a network to access and update a single consistent way of data. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اب بیسیکلی اس کو آپ تھوڑا سا ایک انٹرپرائز یا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ملٹیپل جو کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، ملک ہیں، انہوں نے آپس میں اپنے جو نیٹ ورکس کنیکٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وین کی صورت میں ہم اس کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل ہے تو یہ بھی ایک وین کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی پورے ملک میں جو ہے وہ ایک نیٹ ورک ہے، پورے ملک میں اس کی نیٹ ورک بچھا ہوا ہے۔ واپڈا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا پی ٹی سی ایل کو دیکھ لیں، یا اور ایسے بڑے بڑی جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشن بڑی کمپنیز ہیں جن کے مطلب ہے کہ جیسے ہماری یوٹیلٹی بلز ہیں، جیسے میں نے واپڈا کی ایگزامپل لے لی، سویگی گیس کی ایگزامپل لے لی، اور چیزوں کی ایگزامپل لے لی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پی آئی اے کو دیکھ لیں، تو اب یہ بیسیکلی ایک براڈ کیٹیگریز میں ہم اس کو یعنی ایکسیس کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح وین کو ہم اس طریقے سے بھی لیتے ہیں کہ بعض ایسی جو دوسرے ممالک ہیں یا کچھ ممالک کے لوگ آپس میں مل کر بھی ایک وین بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے اس میں گلوبل مارکیٹس آ جاتی ہیں، گلوبل بزنسز آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنا بھی کام ہو رہا ہے، کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تو یہ وین کے اوپر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وین جو ہے وہ آپ کو تمام یوزرز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ سنگل ایکسیس کے اوپر، سنگل کلک کے اوپر آپ اپنے ڈیٹا کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی ٹرانزیکشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ البتہ ڈس ایڈوانٹیج میں یہ ہے کہ اٹ از ویری بگ اینڈ کمپلیکس نیٹ ورک۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا پورا اس کو اپنی ایک ٹپالوجیز ہوں گی، اس کی اپنی اکوپمنٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنی ڈیوائسز ہوتے ہیں، راؤٹرز یوز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
ایکسپینسو ڈیوائس استعمال ہوتے ہیں. اٹ از سلو ان اسپیڈ. یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس جو ہے آپ کی نیٹ ورک ٹپالوجی پہ یا میڈیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وین کو کس طریقے سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. وین از ناٹ ویری مچ سیکیور مینس ناٹ ریلائبل. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے جب پوری دنیا میں اس کے پورے ملک میں اس کے ہیں تو اس میں پھر سیکیورٹی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. اٹ از ویری کاسٹلی بیکاز وی ہیو ٹو پے ایوری ٹائم فار ٹرانسفرنگ ڈیٹا. اب ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے کوئی لیز لائن یوز کرنا ہے، کوئی سیٹلائٹ یوز کریں گے، کوئی مطلب ہے کہ ان تمام سٹیز کو آپ اس میں کیسے کنیکٹ کریں گے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ نے کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے پے کرنا ہوگا. ہم سب سیٹلائٹ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ سیٹلائٹ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے یوز کریں گے. ظاہری بات ہے وہ تو خاص لوگوں کے ہوتے ہیں. پھر آپ ان سے لیز لائن لیں گے، پھر ان سے اگریمنٹ کریں گے، ان کو جو ہے اربوں روپوں کی پیمنٹ کریں گے، تب وہ آپ کو ایک لائن لنک پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ آپ کی کمیونیکیشن کو پرفارم کر سکیں. اینڈ ویری مچ ڈپینڈنسی آن دا تھرڈ پارٹی بیکاز اٹ از پبلک نیٹ ورک. دیکھو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک نیٹ ورک ہے. ایک ڈیٹا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے وہ تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہوتی ہے، بڑی آرگنائزیشن اس میں انوالو ہوتی ہیں، تو آپ کو تیسرے بندوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب سمپل سی بات ہے کہ یہ بگ آرگنائزیشنز ہیں اور وہ آپس میں کولیبوریشن بھی کرتی ہیں اور اس سے بھی اپنی وین کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں، تو یہ بھی ہمارا اس میں آتا ہے. جو چوتھا ایک ہے وہ ہے پین، پرسنل ایریا نیٹورک. یہ تو نام سے ظاہر ہے پرسنل. ٹھیک ہے، a PAN is a network which is used for the communicating among the computers and some computer devices like telephones یا small devices in close proximity of around a few meters within a room. It can be used for the communicating between the devices themselves or for connecting to a larger network such as the internet. Bluetooth is the best example of the PAN. یہ جو ہم اپنے بلوٹوتھ کا نیٹ ورک بناتے ہیں تو آپ لوگ سارے اس سے فیملیئر ہیں. عموماً ہمارے ہاں جتنے بھی ہم موبائل یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلوٹوتھ کے اوپر ہم جو ہے اپنا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں اور اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کو بلوٹوتھ مطلب ہے کہ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ڈیٹا شیئرنگ کرتے ہیں. اب چونکہ بلوٹوتھ جو ہے وہ آپ کا یعنی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اسی لیے پرسنل ایریا نیٹورک. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوٹوتھ کی اپنی ایک رینج ہے، آپ 5 سے 10 میٹر تک کے درمیان جتنا بھی ہے اس دوران آپ کے اپنے بلوٹوتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں آپ اپنے ایک نیٹ ورک جو ہے چھوٹا سا نیٹ ورک بنا سکتے ہیں کسی کمرے کے اندر، کسی چھوٹے سے ایریے کے اندر. ٹھیک ہے، ود ان فیو میٹرس. تو یہ وہی 5 سے 10 میٹر کا ڈسٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے ہم اس کو پرسنل ایریا نیٹ ورک بھی کہتے ہیں. یہ بھی مطلب اس میں ہے. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو تھیوریٹیکلی آپ نے 3 چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، لین، مین اور وین کو. البتہ جو ہماری پین ہے اس کو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پین ہے، پین کین بی وائرڈ اور وائرلیس. تو یہ مطلب ہے کہ جو ہمارا بلوٹوتھ کا نیٹ ورک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو بھی آپ اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں جب آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، پرنٹر وغیرہ یہ چیزیں ہیں. اب آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بلوٹوتھ کے اوپر جو ہے بہت سی ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ بلوٹوتھ کے اوپر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہم اپنے مطلب ہے کہ گاڑیوں کے جو الارم ہیں ان کو، یا یہ جو سیکیورٹی ہے یا وہ جو لاک ہوتے ہیں وہ بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہم اس پر میں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈور بیلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا جو آفس کی بیلز ہوتی ہیں، دیکھیں آپ نے وہ بھی وائرلیس کے تھرو آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ سگنل پاس ہوتے ہیں. تو یہ ساری پین کے ایریے میں آتی ہیں. اور پین از اے کمپیوٹر نیٹورک یوزڈ فار دی امونگ ڈیوائسز ٹیلیفون اینڈ پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ. ٹھیک ہے، ان پراکسیمیٹی ٹو این انڈیویژلز باڈی. ٹھیک ہے، پی ڈی ایز ہو گئے، ٹیب ہو گئے، موبائلز ہو گئے، اسمارٹ فون ہو گئے، کمپیوٹرز ہو گئے. آپ کمپیوٹر اور موبائل کو بھی آپ اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. The devices may or may not belong to the person in question. The reach for pen is typically a few meters. ٹھیک ہے، تو یہ کسی کی ذاتی کی نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا اس میں ہم پرسنل نیٹ ورک بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے لمیٹڈ جو شیئرنگ ہے وہ پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ ہمارا جو ہے وہ پین بھی ایک اس میں ایک ایکسٹرا فیچر ہے، وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے. البتہ آپ یہ مطلب ہے کہ لین، مین اور وین جو ہے یہ مین چیزیں ہیں جو آپ اس کو استعمال میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ٹاپک ہمارے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آخر میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انٹرنیٹ. تو بس یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے. The internet has revolutionized many aspects of our daily lives. It has affected the way we do business,
we spend our leisure time. The internet is a communication system which has brought a wealth of information to our fingertips and grants it for our फ्यूचर यूज़। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो उसके लिए हमारे पास एक कंपनी होती है, एक एक सेटअप होता है जिसको हम ये देखें हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन बता रही है इंटरनेट की कि ये आईएसपी किसे कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब है कि अब आपके पास एक इंटरनेट सर्विस कंपनी होगी। बेसिकली इंटरनेट जो है वो इंटरनेटवर्क से मिलकर बना है। ठीक है, तो वैन जो थे वो तो चूंकि सिंगल एक बॉडी थी, सिंगल स्ट्रक्चर था, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो फिर इस तरह दुनिया में जो नेटवर्क है वो लोगों ने अपने नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया कम, और इस तरह दुनिया के नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट हुए, उन्होंने अपना डाटा आपस में शेयर किया। इस वजह से वो जो अब इंटरनेट जो है वो इस इंटरनेटवर्क इसलिए कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट जो है दो चीज़ों में हम इस्तेमाल में लाते हैं, और आजकल आपको मालूम है कि इंटरनेट जो है वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली होता ये है कि ये देखें फॉर एग्जांपल इंटर स्ट्रक्चर ऑफ ए नेशनल आईएसपी है, अगर आप किसी अपने आईएसपी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंटर कनेक्शन ऑफ द नेशनल आईएसपीज पे ये बहुत से आईएसपीज आप इसमें कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम देखें तो हमारे पास अपनी एक आईएसपी है, जैसा अगर हम अपने एरिया में देखें तो आपको देखें मुख्तलिफ मोबाइल कंपनी वाले भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पीटी सेल हो गई वो भी आपको दे रहा है, नया टेल है ये भी आपको दे, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं, ये सारे आपको। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देती हैं। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल एक आईएसपीज, बहुत से आईएसपीज हैं, इन सब का फिर एक रीजनल एक आईएसपी होता है, और ये देखें राउटर्स के थ्रू आप इसमें ये चीज़ें कनेक्ट हैं। ठीक है, और उसके बाद रीजनल आईएसपीज जो हैं फिर आगे राउटर्स के साथ कनेक्ट हैं, तो एक मेन आईएसपी होता है जो किसी मुल्क के आप कह सकते हैं कि वो नेशनल आईएसपीज हैं। अब देखें फिर बहुत से नेशनल आईएसपीज जो हैं वो दुनिया में फिर बाकी नेशनल आईएसपीज के साथ आप इसमें किसी स्ट्रक्चर के थ्रू नेट के थ्रू जो आप इसमें कनेक्ट हैं, तो ये मतलब हमारे जैसे हमारा एक आईएसपी है तो हमारा आईएसपी जो है वो आगे मज़ीद बड़े आईएसपीज के साथ कनेक्ट हैं फिर। ठीक है हमारा, और उसके बाद जो है फिर ये दुनिया का नेटवर्क इस तरीके से चलता है। लास्ट जब हमारे पास है जी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ अ सिनोनिम विद द रूल्स या लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन या रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। It consists a set of rules which govern the data communication. It determines what is communicating, how it is communicated, and when it is communicated. The key element of the protocol are the syntax, semantics and timings. ठीक है, प्रोटोकॉल जो है वो आपको मालूम है कि मुख्तलिफ रूल्स रहते हैं जिसके थ्रू आपने कम्युनिकेशन करनी है। जो प्रोटोकॉल के बगैर कोई भी जो रूल्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं हो सकते। प्रोटोकॉल में हमने ये बताना है कि आपने क्या कम्युनिकेट करना है। ठीक है, आपने कैसे इनको कम्युनिकेट करना है, डाटा कैसे सेंड करना है, और कब इसको कम्युनिकेट करना है। तो तीन चीज़ें आपकी एलिमेंट्स में शामिल हैं प्रोटोकॉल की। एक को हम कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है, एक को हम कहते हैं सिमेंटिक्स, और तीसरी जो चीज़ होती है वो आपकी टाइमिंग्स होती हैं। एलिमेंट सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डाटा इंडिकेट्स हाउ टू रीड द बिट्स। फील्ड डिलीनिएशन क्या मतलब है कि आपका जो प्रोटोकॉल है उसमें डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कितने बिट्स का डाटा होगा, कितना फॉर्मेट हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम उसके लिए इस्तेमाल में लाएंगे। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है कि इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द बिट्स एंड नोज विच फील्ड डिफाइन व्हाट एक्शन। ठीक है, मसलन इसमें सिमेंटिक्स के अंदर हम ये बताते हैं कि ये जो बिट्स आप दे रहे हैं इसमें कौन कौन सा बिट्स का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, बिट्स फॉर एग्जांपल हर बिट की अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और हर बिट की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन होगी कि कौन सी फील्ड है, किस फील्ड में कौन सी बिट्स क्या काम करती है। ठीक है, और टाइमिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हेन डाटा शुड बी सेंड एंड व्हाट, कि आपने कौन सा डाटा कब सेंड करना है और क्या सेंड करना है। ठीक है, स्पीड एट विच डाटा शुड बी सेंड और स्पीड एट विच इज बीइंग रिसीव्ड। स्पीड हम बताते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल किस स्पीड पे काम करेगा, किस स्पीड के ऊपर डाटा सेंड करेगा, या किस स्पीड के ऊपर डाटा जो है वो रिसीव करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोटोकॉल्स के अंदर मेंशंस होती हैं। और अब इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये याद रख लें। स्टैंडर्ड्स ज़रूरी होते हैं, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड्स बनाना ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड्स क्या हैं, दे आर द एसेंशियल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन ओपन एंड competitive मार्केट फॉर द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड इन गारंटिंग
national and international interoperability of data and telecommunication technology and processing. Standard provides your guidelines to the manufacturers, vendors, government agencies, and other service providers to ensure the kind of interconnectivity necessary in today's marketplace and international communication. دیکھیں ظاہری بات ہے جس ہمارے پاس ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں جی آئی ایس او ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بھی جو ہم نیٹ ورکس بناتے ہیں اس میں ہم جو پروٹوکول ڈیفائن کرتے ہیں، جو اسٹینڈرڈس بناتے ہیں، اس کے بھی کچھ بیسک اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں تاکہ جو کمپنیز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، جو مختلف ڈیوائسز بناتی ہیں، اکوپمنٹس بناتی ہیں، ان کو بتاؤ کہ جی ہماری جو ڈیوائسز ہیں اس میں کون سے پروٹوکول کام کریں گے، اس میں یہ ڈیٹا کیسے سینڈ ہوگا، وین یہ ڈیفائن کیسے کی جاتی ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ دو قسم کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ایک کو ہم ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈس کہتے ہیں اور ایک کو ہم ڈیجور اسٹینڈرڈس کہتے ہیں. ڈیٹا کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ دے فال انٹو ٹو کیٹیگریز. ٹھیک ہے، ڈیفیکٹو مین بائی فیکٹ یا بائی کنونشن، اور ڈیجورے مین بائی لا اور بائی ریگولیشن. اس میں کچھ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ آپ کے ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈیجورے ہوتے ہیں. ڈیفیکٹو مینز وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلب جن کی ایک کنونشن بن چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ رولز تو نہیں ہیں، البتہ کچھ اسٹینڈرڈز موجود ہیں، انہیں کو ہم ایز اٹ از استعمال میں لاتے ہیں اور فیکٹ کے طور پہ استعمال میں لاتے ہیں. اور ڈیجور اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جس کے لیے کچھ ریگولیشنز بنی ہیں، کچھ لاز بنے ہیں، اور وہ لاز کے تھرو جو ہے وہ امپلیمنٹ کی گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ they have not been approved by any organized body, but they have been adopted as standards throughout widespread use and ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے، مطلب ان کے لیے کوئی ان کو کسی نے اپروو نہیں کیا، آرگنائز باڈی کو اپروو نہیں کیا ہوا، البتہ جو ہے یہ دنیا میں وائڈ اسپریڈ لوگ اس کو استعمال میں لا رہے ہیں اور ان کو اس میں مطلب ہے کہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ دے آر آفن اسٹیبلشڈ اوریجنلی by some manufacturers who seek to define the functionality of a new product or technology. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو ہے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ کمپنیز ہے، مینوفیکچررز ہے، وہ ایک نئی چیز بناتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ لوگ اس کو یوز کریں، اس کا فنکشن کو استعمال میں لائیں. تو اس کے لیے وہ جو اسٹینڈرڈز بناتے ہیں وہ ڈیفیکٹو ہوتے ہیں. جب وہ پھر اپروو ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا ڈیفیکٹو بن جاتے ہیں. اور ڈیجور اسٹینڈرڈ دیز اسٹینڈرڈ ہیو بین لیجسلیٹڈ بائی اینی آفیشیل آرگنائز باڈی، جس سے آئی ٹریپل ای کے مختلف اسٹینڈرڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ٹریپل ای کے جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ ڈیجور اسٹینڈرڈز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دے آر آفیشلی ریکگنائز باڈی، دے آر ڈیجور اسٹینڈرڈز. ٹھیک ہے، تو دو قسم کے ہمارے جو پروٹوکولز ہیں اور اس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ہوتے ہیں ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈز اور ڈیجورے. تو ڈیفیکٹو میں بائی کنونشن بائی فیکٹ جو ہے وہ پہلے سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس میں آگے جو ہے ان کی اس طرح اسپریڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی آرگنائز باڈی نہیں ہے جو اس کو اپروو کر سکے. ٹھیک ہے، اپروو کرتی ہے لیکن لوگ اس کو استعمال میں لاتے ہیں. اور ڈیجورے جو ہے وہ آپ کے جو جن کو کسی میں لیجسلیشن کے تھرو پہ پاس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آئی ٹریپل ای کے لیے آیانا ایک ہمارے پاس وہ ہے جو کہ آئی پی ایڈریسز جو ہیں وہ اسائن کرتی ہیں. تو یہ بھی آپ کی جو ہے وہ ڈیجور اسٹینڈرڈز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.